ذکر بقدر ظرف ہوتا ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، اور اصلاً عرفا کی اصطلاح میں ذکر کا لازمہ فکر ہے۔ بہرحال مجھے اپنی بے بضاعتی اور کم علمی کا احساس ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، میرے بزرگ کرام فرمان کی موجودگی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب امیر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مجلسیں ہیں۔ اس وقت جن حالات سے پوری ملت گزر رہی ہے، بہرحال ہمارے آپ کے سب کے لیے تشویشناک مراحل ہیں، جہاں ساری طاقتیں ہمیں مٹانے پر تلی ہوئی ہیں، لیکن دنیا شاید اس بے خبری میں مبتلا ہے کہ ہم مٹنے والی چیز نہیں ہیں۔ اگر ہم مٹنے والی چیز ہوتے تو کربلا میں مٹا دیے گئے ہوتے، بنی عباس کے زمانے میں مٹا دیے گئے ہوتے، حجاج کے زمانے میں مٹا دیے گئے ہوتے، متوکل کے زمانے میں مٹا دیے گئے ہوتے۔ کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ انہیں مٹا دیں گے، لیکن ہم نہ کل مٹے تھے، نہ آج مٹے ہیں، نہ مٹیں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق اس در سے ہے، ہمارا رابطہ، ہمارا رشتہ اور ہماری وابستگی اس گھرانے سے ہے جہاں ٹھوکروں سے زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں، جن کی ٹھوکروں سے حیات تقسیم ہوتی ہو، ان کے چاہنے والوں کو نہ میزائلوں سے مٹایا جا سکتا ہے، نہ بموں کے دھماکوں سے مٹایا جا سکتا ہے۔ ساری طاغوتی طاقتیں اکٹھا ہونے کے بعد بھی کسی علی والے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ہم وہ قوم اور ملت ہیں کہ ہم شہادت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آپ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہماری تاریخیں، ہماری کتابیں، ہمارے واقعات، اوراق، صفحات ان باتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء نے یہ پہلی شہادت نہیں ہے، ہمارے علماء نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی شہادتیں دی ہیں۔ ہم زمانے سے شہادتیں دیتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں بلکہ ہر شہادت کے بعد ہماری ملت کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو شہادت کے بعد مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے حوصلے بلند ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے شہادت کا سبق کربلا سے سیکھا ہے۔ ہم نے زندگی اور موت کو اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ ہمارا رابطہ، ہمارا رشتہ در آل محمد علیہ السلام سے ہے۔ آج جس مولا کی فرش اعضا پر ہم بیٹھے ہیں، جس مناسبت سے فرش اعضا بچھی ہے، آپ سمجھیے اس بات کو، اور تھوڑا سا اس فلسفے پر غور فرمائیے کہ امیر کائنات علیہ السلام ہیں۔ بس 2 منٹ کی تمہید ہے، پھر مضمون کی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ امیر کائنات علیہ السلام ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھو یہ میرا قاتل ہے، کیسے قتل کر دیا جائے گا؟ نہیں، ہم آل محمد ہیں، ہم اہل علم ہیں، ہم انبیاء کے علم کے وارث ہیں، ہم باب ہدایت ہیں، ہم ستون ہدایت ہیں۔ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ جرم سے پہلے مجرم کو سزا دیں۔ یہ شعار جہاں یعنی چاہنے والوں کا یہ عالم ہے کہ مولا فرما رہے ہیں میسم
آپ دیکھیں ہم جتنا فخر کریں اپنے اوپر وہ کم ہے. بزرگان ملت اور دوستان عزیز، ہم جتنا فخر کریں اپنے اوپر وہ کم ہے. مشہور حدیث ہے، مجھے یاد آ رہی ہے، امرنا صعب. اس فلسفے کو ہم سمجھیں، اپنے اندر جذب کریں. انجذاب کی ضرورت ہے، بات صرف بیان کرنے اور سننے کی نہیں ہے، عمل میں انجذاب درکار ہے. اگر ہم کسی چیز کو جذب کرتے ہیں، اس فلسفے کو سمجھیں. دیکھیے مؤثر ہمیشہ مؤثر کے اثر سے پہچانا جاتا ہے. اگر فلسفہ یہی ہے، اگر اثر قبول کرتے ہیں ہم، اس کو ایسے سمجھیں. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری اصلاح ہو جائے گی. سرکار دیکھیں کوشش کرتا ہوں، اور میں اکثر ایک بات کہہ دیتا ہوں، جب بزرگ موجود ہوں تو سبق پڑھا جاتا ہے، تو میں سبق ہی سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فلسفی یہی ہے، جذب کا فلسفہ یہی ہے. میں اسی پیٹرن پر گفتگو کرتا ہوں، آپ واقف ہیں، بس سمجھنے کی کوشش کریں. بچوں کے لیے کوشش ہے کہ پہنچ جائے میری بات. عمل انجذاب کی فلسفی یہی ہے. دیکھیے جو ایکسیپٹیشن ہے، قبول کرنا، بات کو سمجھیں تو مزہ ہے. قبول کا مطلب یہی ہے. عموماً آپس میں بچے بات کرتے ہیں اکثر کہ وہ ہم نے یہ کیا اور یہ پڑھا وہ پڑھا، ہنسی مذاق کرتے ہیں آپس میں، کہتے ہیں کہ وہ تمہارے عمل قبول نہیں ہو، تمہارے قبول اور تمہاری نماز، وہ سب ہوتا ہے نا لڑکپن میں. تو یہ قبول کی فلسفی کیا ہے؟ قبول یعنی ایکسیپٹیشن. بات کو سمجھے. ہم نے نماز پڑھی 17 رکعت، 100 رکعت، 200 رکعت، کیسے پتہ چلے کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں؟ وہ وہاں کی بات تو وہاں کی ہے. قبول کا مطلب ہے انجذاب. آئی مین ایکسیپٹیشن. جب ایکسیپٹیشن ہوگا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا. اب سمجھیے فلسفی یہی ہے. اللہ نے وجود انسان کو مس مت کیجیے گا، اللہ نے وجود انسان کو مرکب کیا ہے جسم اور روح سے. تو ہم روح اور جسم دو چیزوں سے مرکب ہیں. روح بمنزل راکب یعنی سوار، جسم بمنزل مرکب گویا سواری. اور وجود انسانی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم. حضور نے فرمایا علم الادیان والعلم الابدان، علم دو ہیں. انما العلم علمان، علم دو ہیں، ایک علم دین ہے، ایک علم بدن ہے. یعنی میڈیکل سائنس اور علم دین، یہ دو علم ہیں. کیونکہ ہمارا وجود یا روح یا جسم دو چیزوں سے مشتق ہے. روح اور جسم دو چیزوں سے مشتق ہے. تو یا تو روح بیمار ہوگی یا جسم بیمار ہوگا. تو فرمایا علم دو ہیں، ایک علم دین اور ایک علم بدن. یعنی اگر بدن بیمار ہو تو طبیب کے پاس جانا، اور اگر روح بیمار ہو تو عالم دین کے پاس جانا. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو اب وجود انسانی دو چیزوں سے مرکب ہے. اب جب یہ مرکب ہے، اختلاط انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل عرض کروں کچھ، آج سن لیجئے پہلی گفتگو ہے. تو یہاں جب دو چار ہوں گے ہم کسی ماحول سے، کسی چیز سے، تو ایکسیپٹیشن اسی کو کہتے ہیں قبول. اب مان لیجئے کسی کو بخار آ گیا اور طبیب نے، ڈاکٹر نے، معالج نے اس کو بخار کی دوا دے دی، مثلا پیراسیٹامول دے دی، PCM، اور بخار اس کا اتر گیا. تو یہ جو دوا دی گئی تھی اس کے اثر کو جسم نے قبول کیا. جب قبول کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ بخار اتر گیا. اب یہ جو دوا اس کے جسم کو دی گئی تھی اس کا اثر ہوا، یعنی یہ قبول ہو گئی. تو اب معیار کیا ہوا قبول ہونے نہ ہونے کا؟ کہ اثر ظاہر ہوگا. اگر محلہ ظہور میں اثر ظاہر تو یہ دوا قبول ہو گئی، یعنی قبول ہوئی تو اس کے جسم پر تاثیر ظاہر ہو رہی ہے. اگر دوا دینے کے بعد بھی بخار ویسے ہی رہتا تو مطلب کیا تھا؟ یہ دوا جسم نے قبول نہیں کی.
اگر قبول ہو جاتی تو اثر ظاہر ہوتا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ نماز قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی؟ توجہ، کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی اب اثر اگر ظاہر ہو رہا ہے تو قبول ہے، اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو قبول نہیں ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے کے بعد فحشاء اور منکر سے دوری اختیار ہو رہی ہے تو نماز قبول ہو رہی ہے، اگر دوری نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آگے بڑھیں تو فلسفہ یہی ہے جذب کا کہ تاثیر اپنے اندر ظاہر ہوگی۔ اب دیکھیں میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے، مولا کی بات چھوڑیے، حدیث جو میں نے کوٹ کی تھی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ ارشاد ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پر میں توجہ چاہتا ہوں، آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے امرنا صعب و مستصعب، ہمارا امر دشوار ہے، اور کیسا دشوار ہے سرکار؟ مستصعب، استصعاب، عام ترجمہ ہوتا ہے دشوار تر ہے، لیکن یہ خیر رسمی ترجمہ ہوتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ امرنا صعب و مستصعب مطلب کیا؟ دشوار ہے۔ مستصعب کا مطلب سمجھیں، استصعاب باب استفعال یہ معنی دیتا ہے طلب کے۔ مجھے کوئی گاڑھی باتیں کرنے کا شوق نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ بات پہنچے۔ جیسے فار ایگزامپل روز آپ لفظ استعمال کرتے ہیں استغفار، غفر یغفر بخشنا مغفرت، لیکن استغفار طلب مغفرت، تو آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ روز لفظ بولتے ہیں استخارہ، استخیر اللہ، خیر عافیت نیکی بھلائی، لیکن جب کہیں گے استخارہ تو مطلب کیا ہوگا؟ خیر طلب کرنا، تو کہتے ہیں استخارہ دیکھنا، خیر طلب کرنا۔ ایسے ہی استصعاب، استصعاب کا مطلب کیا ہوگا؟ امرنا صعب، ہمارا امر دشوار ہے۔ کیسا دشوار ہے؟ مستصعب، مستصعب کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس منزل پر عاشق پہنچ جائے ہمارے امر کے لیے کہ ڈھونڈے دشواریوں کو، کہ اب اور کون سی مشکل مل رہی ہے، اب اور کون سی مصیبت مل رہی ہے۔ تم ہمیں مشکلوں سے ڈراتے ہو، ہم عشق علی میں مشکلیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ بات کو سمجھیے تو مزہ ہے۔ اب بات سمجھیے، فلسفہ سمجھیے۔ اب دیکھیے، اب اس کا ترجمہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی۔ یہ کتابی باتیں صرف نہیں ہیں کہ لغت یوں اور یہ یوں اور نہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں نے ایک ایک لفظ کا قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں پریکٹیکلی ترجمہ بھی کیا ہے، شرح بھی کی ہے۔ اب دیکھیے مولا فرما رہا ہے میسم یہ ہے کھجور کا درخت، اس پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ لاجک کیا کہتی ہے، منطق کیا کہتی ہے سرکار، عقل کیا کہتی ہے، قرینہ کیا کہتا ہے کہ درخت کو جڑ سے کاٹو، قصہ ختم کرو۔ جی بھئی آپ مجھ سے کہیں یہ دیوار تمہارے اوپر گرا دی جائے گی، میں کہوں گا دیوار ہی کو گراؤ، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ آج نہیں گرا سکتا، خرید کے گرا دوں۔ بھئی لاجک کیا کہتی ہے؟ عشق علی کا جنون دیکھیے کہاں تک لے جاتا ہے، ہمیں کتنا شوق ہے شہادت سے۔ توجہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں میسم یہ درخت ہے، اس سے تمہیں سولی دی جائے گی۔ عقل کہتی ہے، منطق کہتی ہے، لاجک کہتی ہے، فلسفہ کہتا ہے، دلیل یہ کہتی ہے کہ درخت کو کاٹ کے اس کا قصہ ختم کر دیا جائے۔ مگر کیا ہے عشق علی کی معراج کہ جس دن میرے مولا نے فرمایا کہ اس درخت سے سولی دی جائے گی، میسم اسی دن سے درخت کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور پانی دے رہے ہیں، یہ سوکھنے نہ پائے، ہرا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دنیا صرف اس درخت کو دیکھ رہی ہے، وہ جو کھجور کا درخت ہے جس سے سولی دینے کی بات ہے، لیکن میسم کے دل میں جو عشق علی کا شجر ہے وہ ہرا بھرا ہے، تو وہ اب اس درخت کی تاثیر ہے۔ یہ عمل انجذاب ہے، اثر ہمیشہ مؤثر سے پہچانا جاتا ہے۔
اثر تاثیر سے ظاہر ہوتا ہے. جو میسم پانی دے رہے ہیں، سینچ رہے ہیں اس درخت کو، یہ کب جوان ہو، کب تیار ہو. جو مجھے کیوں سولی عشق علی کے نتیجے میں دی جائے گی. یہ عاشقین کی راہ طریقت یہی ہے. میں نے جملہ صرف کیا ہے، عاشقین کی راہ طریقت یہی ہے کہ ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جو منزل محبوب میں دشوار تر ہو. ہم آسانیاں نہیں ڈھونڈتے، مشکلیں ڈھونڈتے ہیں جو علی سے قریب کر دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہیں، اب دیکھیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بات الجھنے نہ پائے، بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کچھ باتوں کو سمجھنا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس دور میں تو بہت ضروری ہے کہ ذاکر سے کہیے کہ خیبر پڑھے. اب تو خیبر پڑھنا بھی ہے اور خیبر یاد بھی دلانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں لیکن 2 منٹ کی پہلے سرکار تمہید عرض کر دوں اجازت ہو تو. اب ذرا توجہ فرمائیے، مدد کا ایک ایک لفظ پر ایک شخص سے توجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے بچوں سے. سمجھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے بات کی جو الفابیٹیکل کیپیسٹی ہے اور جو ڈکشنریکل ڈیپتھ ہے، قبلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہمارے یہاں ہماری زبان میں حوزے کی فقہ اللغہ. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جو ڈکشنریکل ڈیپتھ ہے، جو فصاحت اور بلاغت ہے، اور جو ان لفظوں کی رعایت اور خوبصورتی ہے، اس کو سمجھیے تاکہ ڈیپتھ تک پہنچے. اور جتنا ڈیپتھ میں جائیں گے، بلاغت اور فصاحت کا سرکار مطلب ہی یہ ہوتا ہے، جتنا ڈیپتھ میں جائیں گے. اور لفظوں کے تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کا مطلب ہے چہرے سے نقاب ہٹانا. جب نقاب ہٹتی ہے تو حسن نکھرتا ہے. تفسیر کا مطلب لغت میں کیا ہے؟ چہرے سے نقاب ہٹانا. توجہ ہے. اب جتنی نقابیں ہیں، اب یہ نظر کی بات ہے، ایک لفظ کی تہ کسی نے ہٹائی، اسے ایک معنی نظر آئے. توجہ بھائی، کسی نے ایک لفظ کی تہ ہٹائی، اسے ایک معنی نظر آئے. کسی نے 10 تہیں ہٹائیں، اس کے پیچھے اور تہیں ہیں. عارف کی نظر دیکھ رہی ہے، تو جتنی تہیں ہٹیں گی اتنا معنی کا نکھار سمجھ میں آئے گا. یہ بے سوچے سمجھے نہیں، سڈنلی نہیں، عادتاً نہیں، جبلتاً نہیں. عبادت کی فلسفی یہی ہے. عبادت کا مطلب سرکار من، یہ ماہ رمضان کا پاک مہینہ ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کسی کی قابلیت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علم کا بیس، میتھمیٹک میں ایک بات کہی جاتی ہے، پرٹیکولر اپان بیس. علم کا بیس سمجھیے. جو فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ علم کوئی سا بھی ہو، علم کا مطلب ہے عبد کو معبود سے جوڑنا. بھائی میں قبلہ نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا، میرے لیے کافی ہے. اب آپ اپنے لیے سمجھیے. علم کا مطلب ہے عبد کو معبود سے جوڑنا. پتہ چلا فلاں صاحب بہت قابل ہیں، لیکن جب ان کے پاس جا کے بیٹھے تو جتنی دیر انہوں نے گفتگو کی وہ اسی پر کی کہ نیچر یہ ہے اور فلسفی یہ ہے اور دنیا خود بخود بن گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. توحید سے ہٹ کے کمیونزم کی طرف لے جا رہے ہیں. قابل بہت ہیں، یہ قابل نہیں ہے. سمجھیے اچھی طریقے سے، قابل وہ ہے جو عبد کو معبود سے جوڑے، جو بندے کو بندگی سکھائے، جو توحید کا راستہ دکھائے، وہ قابل ہے. اچھی طریقے سے ایک بات سمجھ لیجئے، فلسفی یہی ہے، قابلیت یہی ہے. توجہ کہ بندے کو خدا سے جوڑنا. جتنے بھی علوم ہیں وہ عبودیت کی انتہا تک لے جاتے ہیں. اگر عبودیت تک پہنچاتے ہیں، اگر آپ
انتہا کمال کی انتہا کیا ہے؟ آپ دیکھیے کمال کی انتہا ہمارے ہاں جو ہماری کتابوں میں معجزات ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا. یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مولا کائنات علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا، رجت شمس ہوئی. میں معجزہ نہیں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ 1 گھنٹے کا میٹر یہی ہے. میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انتہائی کمال دیکھیں کہ ادھر آفتاب عالم تاب نے مغرب سے سر اٹھایا اور ادھر آفتاب امامت نے سجدے میں سر رکھا. آئے ہائے، ادھر انگشت شہادت کے اشارے پر آفتاب چلا، ادھر علی نے سجدے معبود میں سر رکھا. کیوں؟ اس لیے پوری دنیا دیکھے کہ امامت نے عبودیت کا کیا فلسفہ دیا ہے، کہ امامت نے عبودیت کی کیا فلسفی دی ہے. یعنی اقتدار اتنا کہ آفتاب پلٹ رہا ہے مگر فوراً سجدے میں سر رکھا جا رہا ہے کہ شان عبودیت کا فرق نہ پڑے، بندگی کی معراج ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سمجھیں، اٹھتے بیٹھتے ٹھوکر لگتے ہماری عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں یا علی مدد. توجہ، اس کی ڈیپتھ سمجھیں، اس کی فلسفی دیکھیے. جبلت میں، عادت میں عبادت کی ایک فلسفی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں قبلہ نیت ہے. نیت کا مطلب یہی ہے کہ نیت بائفرکیٹ کرتی ہے تمام چیزوں سے اور لے جاتی ہے روح کو خدا کی بارگاہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی صبح کی 2 رکعت نماز؟ ڈاکٹر نے بتائی ہے کہ قربت اللہ، اللہ کی قربت کے لیے. اب آپ کو کوئی مل جائے فائدہ بتانے لگے کہ باڈی صحیح رہتی ہے اور یہ صحیح رہتا ہے، نہیں، یہ منفی باتیں ہیں. وہ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. اگر کوئی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ فٹنس ہے تو عبادت نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، عبادت نہیں ہے. کیوں؟ عبادت کیا ہے؟ اخلاص کی منزل ہے. عبادت کا پہلا زینہ ہے قربتاً اللہ، اللہ سے قربت کے لیے. اس کے فائدے دنیا میں بھی حاصل ہونا ہے، آخرت میں بھی، وہ ایک الگ مطلب ہے. اس کا فیض ہے یہ، وہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اس کے کیا کیا فائدے اس نے عام کیے اور رکھے اس میں. لیکن فلسفے کو سمجھیے. ایک بچھو ہے، اس کا کام ڈنک مارنا ہے. آپ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیجئے، وہ اس پہ ڈنک مارے گا. آپ اس کے سامنے پتھر کیجئے، اس پہ بھی ڈنک مارے گا. لکڑی کیجئے اس کے سامنے، اس پہ بھی ڈنک مارے گا. اسے کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں جبلت. یہ اس کی جبلت ہے کہ اس کا کام ہی ڈنک مارنا ہے. اسے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پتھر ہے یا آپ کا ہاتھ، اس کو ڈنک مارنا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ کہاں کارگر ہوگا کہاں کارگر نہیں ہوگا. یہ جبلت ہے. توجہ. تو ہم جبلتاً نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مولا نے بتائی ہے قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے. تو نماز اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے. توجہ. فائدے اور نفع نقصان کی بات الگ ہے، وہ تاجروں کی عبادت ہے. اب سمجھیے جو میں بات عرض کر رہا تھا. جب ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد، مدد کا مطلب کیا ہے؟ توجہ. مد یمدو، اس کا لغت میں مطلب ہے، کوشش کروں گا پوری انشاءاللہ یہ مفہوم پہنچ گیا آپ کی طبیعتیں باغ باغ ہو جائیں گی. آج پہلی مجلس ہے شبوں کی. مد یمدو، مدد، اس کا لغت میں جو مطلب ہے، دس از ڈکشنری ڈیپتھ. اس کا لغت میں جو مطلب ہے، مدد کا مطلب ہے کھینچنا. جب آپ لغت دیکھیں گے تو اس میں مثال ہوتی ہے نا. جب ڈکشنری میں دیکھیں گے کسی لفظ کے معنی کیا ہے تو آگے جیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے، کہیں کوئی سینٹینس مثال میں ہوتا ہے. تو جب لغت میں لکھا جاتا ہے نا مدہ یمدو، مدد اس کے معنی، تو وہاں ایک مثال لکھی ہوتی ہے.
مد الحبل فی قعر البئر، کنویں سے رسی کو کھینچنا. تو مد یمد مدد، اس کے معنی کیا ہے؟ کھینچنے والا، کھینچنا. کھینچنے کا مطلب کیا ہوگا؟ جب آپ کہیں کوئی چیز ہم کھینچ رہے ہیں تو ایک سرا کھینچنے والے کے ہاتھ میں ہوگا، ایک سرا وہ پکڑے ہوگا جسے کھینچا جا رہا ہے. ارے بات سمجھ لیجیے بھائی. جب آپ کہتے ہیں یا علی مدد، اس کا مطلب ہے ایک سرا آپ کی امید کی رسی کا مولا علی کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ پکڑے ہیں. تو یا علی مدد وہ کہے گا جسے یقین ہے کہ اس کا کوئی کھینچنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ رسی کہاں سے آئی؟ اب قرآن میں ڈھونڈیے، یہ تو لغت تھی سرکار. تو قرآن نے کہا آج پوری ملت مسلمہ کو اس بات کی اشد ضرورت ہے، تو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور خبردار تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو، فساد نہ کرو. کہا وہ رسی کون؟ تو مولا نے فرمایا انا حبل اللہ، میں ہوں اللہ کی رسی. توجہ، اب جو اللہ کی رسی سے وابستہ ہے وہ ہر ٹھوکر پر کہتے ہیں یا علی مدد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ جو گردوں کو تھام لیتا ہے ہم اسی کا تو نام لیتے ہیں. آپ اپنوں کو دیجیے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ اور محمد والے محمد صلوات. اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اب سنیے، توجہ، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. جب آنا جانا لگا رہا تو آواز آئی ناد علی مظہر العجائب. صرف 2 مصرے پڑھوں گا. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. بس 2 مصرے سنیے. پکارو علی کو جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے، جو عجائب کے ظاہر کرنے والے ہیں. اسے بھی علماء اکرام نے، یاد رکھنا میری ایک ایک بات، اسے بھی علماء اکرام نے 2 طرح سے پڑھا ہے، مظہر العجائب اور مظہر العجائب. دونوں کا لطف الگ ہے. مظہر العجائب پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا جو عجائبات کے ظاہر کرنے والے ہیں، اور مظہر العجائب پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا جن کے آنے سے عجائب خود بخود ظاہر ہوتے ہیں. ظاہر کرنے کی طرح. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تجدہ ہو، انہیں پاؤ گے. تجدہ ہو، آن لکا، اپنے لیے، فی النوائب. نوائب نائبہ، اس کی جمع ہے نوائب. نائبتن، نائبہ کہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی کیسی بھی مشکل ہو اسے کہتے ہیں نائبہ. اس کا پلورل نمبر ہے نوائب. اور نوائب جمع منتہی الجموع، یعنی جہاں کوئی شمار و قطار نہیں، کیسی مشکلیں زمین کی آسمان کی کہیں کی. نوائب. توجہ. تو اب کیا پاؤ گے؟ صرف ایک رخ پڑھ رہا ہوں آج کی گفتگو میں. کیا پاؤ گے؟ آن. سرکار نے فرمایا آن، اللہ نے فرمایا آن سرکار سے. اس سے جب بنائیں گے، آن ہے روٹ ورڈ، آن کا ترجمہ ہے مدد. آن کا مطلب کیا ہے سر؟ مدد. توجہ، اس سے لفظ بنتا ہے مثلا معین مددگار، معاون مددگار. یہ ہے سبجیکٹ، اس میں فاعل کرتا. حضور یہ نہیں فرمایا کہ انہیں مددگار پاؤ گے.
یہ فرمایا مدد پاؤ گے، انہیں مدد پاؤ گے. مدد ہے مصدر، روٹ ورڈ مدد، مصدر. توجہ، یہ قرینہ استعمال وہاں ہوتا ہے جب زندگی کا کوئی پہلو، کوئی لمحہ اس سے خالی نہ ہو. جیسے اس کو آسان لفظوں میں سمجھے، بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو. جیسے آپ ہمارے جیسوں کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں فلاں صاحب علم کی نہر ہیں، علم کا سمندر ہے، علم کا دریا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے فلاں صاحب علم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں علم کا دریا، علم کی ندی، علم کا تالاب، علم کا حوض، جو چاہیں کہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم ہے. یہ اسی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ علم ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی جہاں جہالت نہ ہو، یعنی منزل علم عدم جہالت کی دلیل ہو، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم ہے. ورنہ آپ ہمیں عالم کہیں، ہمارا علم کا دریا کہیں، سمندر کہیں، جو چاہے کہیں، علم نہیں کہہ سکتے. اسی لیے آپ کسی کو بھی مددگار کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کی مدد کرتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، لیکن مدد نہیں کہہ سکتے. مدد وہی ہے جو ہر لمحہ مددگار ہے، جس کا پورا وجود مدد ہی مدد ہے. تو کیا فرمایا؟ علی کو مددگار نہیں، مدد پاؤ گے. توجہ، علی مددگار نہیں، مدد، یعنی جہاں کہیں بھی کسی کو مدد مل رہی ہے بفیض علی مل رہی ہے. اصل مدد علی ہے. توجہ، اب آگے بڑھیے. تو جن کا وجود اصل مدد ہے ان کے ماننے والوں کو دنیا بے سہارا سمجھنے کی غلطی کر رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سنیے، توجہ، ہم نہ کبھی باطل کے آگے جھکے، نہ کبھی طاغوتی طاقتوں سے مرعوب ہوئے. حکومتیں آئیں اور مٹ گئیں. ہمارے علماء زمانے سے قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم تو قتل گاہوں اور قربان گاہوں میں پروان چڑھے. اب سنیے، صرف ایک رخ مجھے عرض کرنا ہے قبلہ کی موجودگی میں. اب سرکار نے فرمایا کل علم اسے دوں گا صرف ایک بات، جو رجل ہوگا کرار ہوگا. بس کرار پر ٹھہر جائیے، آج اتنی بات کرتا ہوں. کرار کا مطلب دیکھیے، اس صفت میں جو دوام ہے قبلہ، اس صفت میں جو دوام ہے سرکار، بہت توجہ، اس صفت میں جو دوام ہے یعنی کنٹینیوٹی آف میننگ. مان لیجئے جھگڑا ہو گیا مجھ سے کسی کا، ایک بھائی مثال ہے فار ایگزامپل، اے ٹو زیڈ کوئی بھی، ماں نے اٹھا کے 2 ہاتھ جوڑ دیے. 4 دن بعد وہ لڑکا دیکھا اپنے سارے کزنس کے ساتھ، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، سب 20-25 لڑکوں کے ساتھ دکھا. ارے میں نے کہا وہ سر تھوڑا غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، اور یوں نہیں تھا، اور میں پہچان نہیں پایا تھا. یہ وہ میں 2 منٹ کے لیے تو تھا کرار، میں نے 2 ہاتھ جوڑ دیے. جب وہ ملا مجھے اپنے پورے لاؤ لشکر اور پوری طاقت کے ساتھ، ارے میں نے کہا نہیں بھائی، وہ ہم معذرت چاہتے ہیں اور شرمندہ ہیں، اور وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اور ہم آپ کو یہ جو صفت کرار میری تھی یہ 2 منٹ میں ختم ہو گئی. تو اسے کرار نہیں کہتے. توجہ، کرار کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا کرار. کرار یعنی حملوں کی تکرار. توجہ، جو کسی حملے کے بعد ایکسکیوز نہ کرے. ارے شبوں کی مجلس سے ہے، بات سمجھیے. توجہ، آج پوری دنیا بتائے کیا کسی موڑ پر ہم نے کہا کہ یہ ایسا ہو گیا اور یوں ہو گیا اور غلطی ہو گئی. کرار کا مطلب کیا ہے؟ کل خیبر میں مارا تھا، جب ملو گے تب ماریں گے.
آپ سمجھیے میں ڈکشنریکل ڈیپتھ میں بات کر رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں. کرار کا مطلب جہاں ہم لوگ کی تکرار ہو، کہیں ایکسکیوز نہ ہو کہ یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا. آج ہم نے 2 ہاتھ جوڑ دیے، کل وہ ملا 50 لڑکوں کے ساتھ، ہم نے کہا ہاں ہم وہی ہیں، آؤ پھر سے 2 ہاتھ ہو جائے. یہ ہے کرار. توجہ. اب ترجمہ کیا خود میرے مولا نے اس لفظ کا، بہت توجہ. ابھی تو خیبر میں ہے نا، 25 سال بعد جب مولا کو دھمکی بھرا خط لکھا گیا اور مولا نے اس خط کا جواب لکھا، تو جواب میں کیا لکھا، ساری باتوں کو شارٹ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا میں وہی ہوں جس نے فلاں 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 کو قتل کیا تھا بدر و احد میں، اور اب بھی میرے پاس وہی تلوار ہے. توجہ ہے، اب بھی میرے پاس وہی تلوار ہے. یہ لفظ کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. اب آگے بڑھیے آپ. امام حسین علیہ السلام جب حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے اور ایک چشم و ابرو کے اشارے پر مولا عباس علیہ السلام خانہ کعبہ پر پہنچے، اور آپ نے سقف کعبہ سے فرمایا کہ جب تک میرے بابا علی ساتھ تھے رسول کے، یعنی میرے بابا علی کی، بلکہ جملے یہ اچھے نہیں، میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، یعنی میرے بابا علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی تلوار یہ جرأت نہیں کر سکی کہ گلو رسالت تک پہنچے. اسی طریقے سے میں عباس بن علی، میں علی کا بیٹا، یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی تلوار میں دم نہیں جو فرزند رسول تک پہنچ جائے. اور آگے بڑھیے، دیکھیے بڑی سنجیدہ بات ہے، اور آگے بڑھیے. اب بالکل مصائب کے کلیجے سے عرض کروں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ لشکر یزید بڑا خیموں کی طرف، تو وہاں شمر ملعون نے چوتھے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ جملے لکھے ہیں، شہزادی نے فرمایا کہ انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا حتی اقتل، جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں. توجہ، یعنی بی بی ثانیہ زہرا ہے، شام غریبہ کے بعد سے ثانیہ حیدر ہے. اب فرما رہے ہیں جب تک مجھے قتل نہیں کیا جا سکتا انہیں قتل. یہ صفت کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. اب آگے بڑھیے آپ. جب مقتل میں آئی شہزادی تو شہزادی نے کیا فرمایا، یہ ابن زرقا، اے نیلی آنکھوں والی فاحشہ عورت کے بیٹے، اس سے سخت منزل کیا ہوگی. یہ صفت کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. اس کے بعد جب کوفے پہنچا قافلہ اہل حرم کا، تو پسر زیاد سے فرماتی ہیں یبن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے. توجہ، جب دربار یزید میں پہنچی تو فرماتی ہیں یبن طلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. تیور دیکھیے، لگتا ہے خیبر شکن کی بیٹی بات کر رہی ہے. یہ ہے کرار کا مطلب، جو کہیں پر یعنی سب کچھ لٹ گیا، بھائی بھتیجے بیٹے سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن تیور علی کی بیٹی کے وہی ہیں جو دشمن بھی کہہ اٹھے کہ کرار کی بیٹی بول رہی ہے. اور نابینا صحابی کو گمان ہو گیا کہ قیامت آ گئی، لگتا ہے علی بول رہے ہیں. توجہ ہے، یہ صفت کرار کی ترجمانی ہو رہی ہے. مولائے کائنات جب رسول نے آواز دی تو جو رسول کے کلمات ملتے ہیں ہمارے بزرگ علماء کی کتابوں سے، سرکار ہلی کے خط سے ایک بیت نقل ہوئی اور 2 بیتیں ملتی ہیں، وہ سن لیجئے آپ مجھ سے. یا زیغم المہیمن، یا ناصر النبی. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے جیتی جاگتی صلوات پڑھ دیجئے. آپ نے اعمال کیے ہیں، میں نے بھی تھوڑے بہت کیے ہیں، رمضان چل رہے ہیں، بس اس کے بعد گفتگو سمیٹ لوں گا. ایک بار صلوات ذرا بلند پڑھو.
یزید خود ہی پکارا، حسین جیت گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ محمد بلند تر سلمان۔ اب سنیے، یا زیغم المہیمن، یا ناصر النبی، سرکار فرما رہے ہیں اے شیروں کو پچھاڑنے والے شیر، میری مدد کے لیے آ، اور اے نبی کے مددگار یا ناصر النبی، یا فارق الخطائب، اے وہ جس کے آنے سے رجز پڑھنے والوں کی زبانیں کٹ جاتی ہیں، یا فارق الخطائب، اے وہ جس کے آنے سے رجز پڑھنے والوں کی زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں، میری مدد کو آ۔ وَيَا قاتل الغوی، اور اے بڑے پہلوانوں کو قتل کرنے والے، میری مدد کو آ۔ یا قاہر العدو، یا ولی الولی، اے دشمنوں پر قہر برسانے والے اور اے مددگاروں کے مددگار، میری مدد کو آ۔ یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، اے وہ جو عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہے، جو مرتضی ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جو علی ہے اپنے نام میں، میری مدد کے لیے۔ یہ چار مصرے حضور سرور کائنات کے ہیں جو آپ نے پڑھے مولا کو بلاتے وقت، یہ حضور سرور کائنات کا کلام۔ معاملہ یہ تھا، یہودی یہ سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو قلعہ بند محسوس کر کے، قلعے کے اطراف کھائی تھی، قلعہ بلندی پر تھا، فصیلوں پر پتھریں اور منجنیق کا سارا انتظام، اور بلندی سے 4 تیر انداز ہزاروں کا لشکر روک سکتے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر نیچے تھا، دامن میں تھا پہاڑ قلعے کے۔ جب مولا کائنات پہنچے تو آپ کے انداز کو دیکھ کے یہودیوں کا عالم اتر کے آیا۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ علی علیہ السلام نے علم کو پتھر پر گاڑا۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا انا علی ابن ابی طالب۔ منتہائے شرافت فرزند ابو طالب علیہ السلام نے انکساری کے ساتھ جواب دیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ واپس گیا اور اس نے جا کے مرحب سے کہا کہ یہ غرہ آپ چھوڑ دے، آج جو آیا ہے اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں تو 40 دن سے خیبر میں خم گاڑے ہوں۔ کہا بھول جا، آپ جو آیا ہے اس نے پتھر پالم گاڑ دیا۔ مرحب آیا، قصہ مختصر۔ اور جب اس نے کہا کہ اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، یا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، دونوں طرح سے ملتا ہے، تو مولا نے فوراً ڈانٹتے ہوئے جواب میں فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہودیوں کا عالم آیا تھا، اس نے کہا تھا آپ کا نام کیا ہے، تو مولا نے انکساری سے فرمایا تھا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب اس نے رجس پڑھا تو مولا فرما رہا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جس چند لمحوں میں کلام میں اتنا فرق، ابھی کہا تھا میں علی ابن ابی طالب ہوں، اب فرما رہا ہے ہٹ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عجب نہیں مولا جواب دے کلم الناس بقدر عقولہم، مولا کا جملہ یہ نہج بلاغہ میں موجود ہے، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ وہ عالم تھا، انکساری کی زبان سمجھتا تھا، یہ پہلوان ہے، اکھاڑے کی زبان سمجھتا ہے۔ اور چند لمحوں میں مرحب کے ختم ہوتے ہی مولائے کائنات نے آگے بڑھ کے قلعے کا وہ دروازہ جسے یہودی اپنے لیے سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، اسے ایک جھٹکے سے اکھاڑ کے 2 انگلیوں پر بلند کر کے پھینک دیا۔ یہودیت کی ساری طاقتیں اسی وقت زیر ہو گئیں جب خیبر میں علی علیہ السلام پہنچے۔ توجہ،
ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ خیبر علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر فتح ہوا، رسول نے فرمایا علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا۔ اب یہ صفت کرار کی ترجمانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ توجہ، کربلا گزری، کربلا کے بعد اور اتوار گزرے، مگر علی علیہ السلام کے ماننے والے نہ کل پیچھے ہٹے تھے، نہ آج پیچھے ہٹے، نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے، اور تا قیام قیامت۔ توجہ، خیبریوں کو دقت ہم سے یہی ہے کہ پرچم اسلام کی بلندی کے لیے ہم نے ہمیشہ جام شہادت نوش کی، ہم نے ہمیشہ اپنے سر کٹائے ہیں اور پرچم اسلام کو سرنگو نہیں ہونے دیا ہے، اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب سرکار حجت ظہور فرمائے اور ساری دنیا پر پرچم اسلام چھا جائے۔ یہ قربانیاں، یہ شہادتیں، یہ بے قصور بے خطا بچوں کی قربانیاں، علماء کی قربانیاں، ہمارے عالم کی قربانیاں، یہ کچھ رائے گا نہیں جائیں گی، اس لیے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ اس گھرانے سے ہے جنہوں نے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ ہمارا امام موجود ہے، آج شب ضربت مولا کائنات ہے، اپنے امام کی خدمت میں ہم پرسے اور تعزیت کے لیے اکٹھا، ساری باتیں اپنی جگہ پر، یحزنوا لحزننا ویفرحوا بفرحنا، بہت بڑا غم ہے۔ مولا کے غم سے ہم اپنے آپ کو مربوط کرتے ہیں۔ یہ وہ رمضان سن 40 ہجری کا کہ اکثر مولا فرماتے تھے کہ یہ آخری رمضان ہے، میں جاں بحق ہو جاؤں گا، اپنے رب سے مل جاؤں گا۔ دنیا دیکھیں تو شعار ہمارا کہ سجدے میں تلوار لگنے کے بعد آواز کیا آئی، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ شعار اپنے امام سے سیکھا ہے کہ ہم شہادت کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کامیاب، ہم شہادت کو وجہ کامیابی سمجھتے ہیں۔ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام 15 رمضان 17 رمضان ٹہل رہے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، اور یہ شب جب آئی تو مولا اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے یہاں، اور افطار کے لیے حکومت ہے ظاہری مولا کے پاس، حاکم ہے میرے مولا، ظاہری حکومت میں ہے، لیکن کیا شان ہے وہ امیر جو اپنی پشت مبارک پر اپنی پیٹھ پر روٹیوں اور کھجوروں کی بوریاں راتوں میں رکھ کے غریبوں اور مسکینوں تک پہنچاتا ہو، اور دروازے کی آڑ سے کہ میری شکل بھی لوگ نہ دیکھیں کہ کہیں شرمندگی کا احساس کریں۔ وہ امیر کہ سادگی کا کیا عالم ہے۔ افطار کے لیے بیوی لے کے آئی تو ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک تشتری میں نمک تھا اور جو کی روٹی۔ مولا نے فرمایا بیٹی تم نے دیکھا ہے اپنے بابا کو کبھی کہ 2 سالانوں سے افطار کیا ہو؟ انہوں نے ہاتھ بڑھایا نمک کی طرف کا، نہیں نمک مجھے مرغوب ہے، دودھ کا پیالہ لے جاؤ، اور جو کی روٹی نمک سے تناول فرمائی۔ اس کے بعد شب بڑھتی گئی، مولا ٹہلنے لگے۔ عشاء کے بعد کہیں پڑھا ہے میں نے، حذیفہ یمان جلیل القدر صحابی علی علیہ السلام کے سچے عاشق، امیر المومنین علیہ السلام کو، جناب امیر المومنین علیہ السلام کو کچھ غلغلہ محسوس ہوا، کہا بیٹا حسن ذرا دیکھنا یہ کیسی آواز ہے۔ دیکھا کچھ جوانوں کے ساتھ حذیفہ تلواریں لیے ہوئے، برہنہ تلواریں لیے ہوئے،
کہا کیا ہے حذیفہ؟ کہا مولا آپ سے ہم نے سنا ہے اکثر اس رمضان میں آپ بارہا یہ باتیں کر رہے ہیں، تو میں حفاظت پر معمور اپنے قبیلے کے لوگوں کو دوستوں کو لے کے آیا کہ جب تک ہماری حیات ہے کون ہے جو جناب امیر کے سر پر ضربت لگا سکے، کوئی غضب پہنچا سکے۔ کہا حذیفہ واپس جاؤ، واپس کر دیا۔ حذیفہ کی زوجہ اس نے کہا کیا ہوا چلے آئے؟ کہا کیوں؟ کہ جناب امیر نے خود واپس کیا ہے، میں مولا سے مجبور۔ اور پھر رات ڈھلی تو مولائے کائنات، آپ سوچیں اس بات کو، سوچیں جذب کریں، ہم بہت سی چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کیا شان ہے امام کی۔ جب چلے تو یہ تو آپ نے ذاکروں سے علماء سے سنا ہے کہ آپ کے دامن کو جو مرغابیاں بطخیں گھر میں پلی تھی انہوں نے منقاروں سے چوچوں سے پکڑا تو علی علیہ السلام نے چھوڑایا اور فرمایا انہیں نوحہ کرنے دو، یہ نوحہ کر لیں۔ اس کے بعد بیٹی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں جاتے وقت آپ سوچیں کہ گھر میں جو پرندہ پلا ہے علی علیہ السلام اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں، کیا شان ہے حکومت اسلامی کی۔ فرماتے ہیں بیٹی ان کے دانے پانی کا وقت کا خیال رکھنا، اور اگر نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، یہ اپنا رزق تلاش کرے۔ آپ سوچیں کس سلطان عادل کا نام علی ہے جو بطخوں کے لیے مرغابیوں کے لیے وصیت کر رہا، وہ امام عادل۔ آگے بڑھے تو زنجیر در نے جسارت کی، زور خیبر شکن کے آگے اس کا زور نہ چلا، اور وہاں سے مولا کائنات آئے مسجد میں، نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کی تلوار چلی، حذیفہ یمان کچھ تعقیبات کچھ دعائیں پڑھنے میں مشغول تھے، آنکھ لگ گئی، ایک آواز سنی الا قد قتل امیر المومنین، الا قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ بیوی نے جھڑوڑا، کہا سن رہے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ ننگے پاؤں حذیفہ دوڑے، دیکھا مسجد کے ستون لرز رہے تھے، جبریل کی آہوزاری کی آواز بلند تھی، علی کی بیٹی دوڑ کے دروازے تک آ گئی۔ مگر یہ کوفہ ہے جہاں دروازے کے پیچھے تک زینب و کلثوم آئی، وہ کربلا ہوگی جہاں زینب خیمے سے نکل کے مقتل تک آ جائیں گی۔ اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تو دیکھ رہا ہے اور میرا موجایا ذبح کیا جا رہا ہے، یہ کوفہ ہے جہاں گلیم میں ڈال کے مولا کائنات کو گھر پہ لے آیا گیا، چاروں طرف چاہنے والوں کا ہجوم ہے، وہ کربلا ہے جہاں حسین کے گردن پر خنجر چل رہا ہے، تیلہ زینبیہ سے بہن دیکھ رہی ہے، فرات کا پانی نیزوں چل رہا ہے، کربلا